فاطمہ فدا حسین حفاظ مصطفیٰ ڈاکٹر ان سب کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا کانپ اٹھی خلد میں روئے نبی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے آہ ڈھاتے تھے ستم تازیانوں سے شکی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے خون تھا زخموں سے رواں غش پہ غش کھاتے رہے پشت پر اہل جوان در برساتے رہے پشت پر اہل جوان در برساتے رہے بہر امداد صدا کس کو دے بنت نبی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے آگے شہداء کے تھے سر پیچھے قیدی تھے حرام نیزہ ہاتھوں میں لیے ساتھ تھے اہل ستم نیزہ ہاتھوں میں لیے ساتھ تھے اہل ستم آل احمد کے لیے کی مصیبت کی گھڑی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے ایسا دنیا میں کوئی پاب زنجیر نہ ہو اور رسن بستا کوئی ساتھ ہم شیر نہ ہو اور رسن بستا کوئی ساتھ ہم شیر نہ ہو روتی ہے ارض و سما
جب عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، دیے زینب نے صدا آؤ عباس جری، سر کھلے شام چلی عطرت آل نبی، سر کھلے شام چلی عطرت آل نبی، تھام کے روتے تھے دل دیکھنے والے سبھی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، پہنچا دربار میں جب قافلہ لوٹا ہوا، 700 کرسی نشین تھے سبھی اہل جفا، 700 کرسی نشین تھے سبھی اہل جفا، آل احمد کے لیے ہی مصیبت کی گھڑی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، قید غم میں ناصر دختر شاہ زمان مر گئی گھٹ گھٹ کر، کیسے ہو غسل و کفن، مر گئی گھٹ گھٹ کر، کیسے ہو غسل و کفن، دفن کرنے کے لیے لاش ایک ننھی سی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، کربلا کانپ اٹھی خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، محمد آل محمد صلوات، اللہم صل علی اللہم صل علی محمد۔ السلام نور اول کے نشان، السلام رازدار کن فکان،
السلام نور اول کے نشان، السلام رازدار فکان، السلام داستان بے کسی، السلام چار ساز بے کسان، السلام دست حق باطل شکن، السلام تاجدار ہر زمان، السلام رہبر علم لدن، السلام افتخار عارفان، السلام راحت دوش نبی، السلام راکب نو کے سلام، السلام بھوترابی کی دلیل، السلام شہباز لامکان، السلام ساجد بے آرزو، السلام رازدار قدسیان، السلام ذوالفقار حیدری، السلام کشتائے تسلیم جان، السلام مستی جام نجات، السلام جنبش کون و مکان، السلام راز قرآن مبین، السلام نعت کے راز نہان، السلام ہم نشین ریگدار، السلام کج کلائے اس زبان، السلام در دین مصطفیٰ، السلام معدن علم روان، السلام گوہر عین علی، السلام
محمد و آل محمد صلوات. پہ جب حسین کے آئی زینب، لاش پہ جب حسین کے آئی زینب، آفت کے سہیلا پہ یہ لائے زینب، آفت کے سہیلا پہ یہ لائے زینب، بھائی نہ ملے گا کہیں تجھ سا بھائی، بھائی نہ ملے گا کہیں تجھ سا بھائی، ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب، لاش پہ جب حسین کے اے باد صبا جا کے امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سینے میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لبوں میں کوئی باقی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادل
سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں غرق شام پرندے قسمت میں میرے لکھے گئے دینا کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی پھوپھیاں کو کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے آمو نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جاؤں گی میں کیسر مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی گئے سکینہ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر اس کوزے کو رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے چچا پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آگا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ اور اس پا مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا جب اٹھی تھی پھوپھی یا تو گلا دکھتا تھا میرا جب اٹھی تھی پھوپھی یا تو گلا گھوٹتا تھا میرا گردن کا میرا زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ تھی دل کی تمنا وہی موت آئے مجھے بھی تربت ہے ترائی پہ جہاں میرے چچا کی ایک چھوٹے سے ساحل
پہ بنے قبر بھی میری، یہ آخری خواہش بھی نہ ہو پائے گی پوری، بن کر ہی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تلئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمرے لگی کر چکا سیرا بھی یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید لانا، پیاسی ہے سکینہ، ہاتھوں میں مشالے لیے آئے تھے ستمگر، دل کی گگرا کھیت لائی تینوں پہ پتھر، بہنے لگا کانوں سے لہو چھینے جو گوہر، آدھا کے تمام جو سے لگی آگ تھی روح پر، چہرہ میرا کہہ دے گا میرے غم کا فسانہ، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم آقا سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تبھی بھی، مشکیز علم میں ہے لگا دیکھ لو ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے امو کو بتا
روانی لایک بفرستد بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم آر ہاشم اور مرحوم فدا حسین کی بھائی اور مرحومہ فاطمہ فدا حسین کی بھائی اور مصطفیٰ جعفر صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومهتدانا بالقاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قرآن کریم سورہ روم کی 23ویں آیت کریمہ اس میں پروردگار عالم اپنی تمام ذی شعور مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو اور رفع خستگی کے بعد فضل خدا کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ ہر انسان سوتا ہے اور سونے میں خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، بادشاہ ہو یا گدھا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کم سن ہو یا مسن ہو، نبی ہو یا امتی ہو،
حتیٰ وہ لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کو خواب نظر ہی نہیں آتا۔ خواب یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ حافظہ کمزور ہے، ان کے حافظے میں وہ خواب رہے نہیں، لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خواب دیکھتے ہی نہیں۔ یہ خواب میسج ہوتا ہے، یہ میسج خواہ بشارت کی شکل میں ہو یا مصیبت کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی بندوں کو اسی دنیا میں مادی بشارتیں بھی دیتا ہے، معنوی بشارتیں بھی دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو نعمتیں آنے والی ہیں اس کی بھی بشارت اللہ دیتا ہے، اور مرنے کے بعد جو دنیا ہمارے سامنے آئے گی ہمارے اعمال کے اعتبار سے، اگر اعمال اچھے ہیں تو اسی دنیا میں ہم کو آخرت کی بشارت ملے۔ سینکڑوں واقعات اس قسم کے ہیں، لیکن میں واقعات میں نہیں جاؤں گا، صرف سورہ یونس کی عیسیٰ کریمہ کو پڑھ رہا ہوں، والا اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھنا، اولیاء خدا وہ ہوتے ہیں، دوستان خدا وہ ہوتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف کھاتے ہیں اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس چیز سے ہم دوچار ہو رہے ہیں یہ خدا کی تقدیر ہے اور اسی کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اولیاء خدا وہ ہوتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کوئی اولیاء خدا یا ولی خدا ایسے ہی نہیں بن جاتا۔ اولیاء خدا ہیں کون؟ آمنو، جو ایمان لائے، یعنی 100% انہوں نے اللہ کی تصدیق کی کہ اللہ ہے، 100% رسول و ماد و امامت و عدل الہی کی انہوں نے تصدیق کی، اور صرف تصدیق ہی نہیں کی، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے اس دنیا میں تقوی الہی بھی اختیار کیا، یعنی ایمان کے بعد عمل کی منزل آتی ہے، اور عام طریقے سے عمل سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ آدمی متقی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں، تو یہ عمل متقین والا نہیں۔ روزے کا دن ہے، صبح سویرے ناشتہ کرنے سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بھوک برداشت کرنا، یہ گنہگار ہے، یہ متقی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن نے کہا کہ اولیاء خدا وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی الہی اختیار کیا، دنیا میں حلال و حرام کو مد نظر رکھا۔ اب قرآن نے کہا اگر ایسے لوگ ہیں تو لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت آمیز خواب ہے، اور خواب کے علاوہ بھی بہت سی بشارتیں ہیں، فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی، آخرت، یعنی دنیا میں یہ آدمی مردانہ جیے گا، سیدھا رہے گا، مرنے سے پہلے حجاب اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے، وہ محشر میں اپنے حالات کو، اپنی کیفیت کو دیکھ، اور مرنے کے بعد جو ہے یہ بہشت کی نعمتوں سے روز حساب متنعم ہوتا رہے گا، کیونکہ انسان کی قبری جہنم کا کبھی ٹکڑا بن جاتی ہے، کبھی بہشت کا جز بن جاتا ہے۔ اچھا انسان ہے، اس کا اعمال اچھی ہے، یہ قبر ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔
اور مرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو انسان کی روح قیامت تک عذاب میں رہے گی، آگ میں جلتی ہے۔ لہذا عزیزو یہ مقام فکر ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے تقوی کو اس منزل پہ کھینچ کے لے آئیں کہ ہم کو بھی وقت آخر بشارت دی جائے کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ کے معنی یہ ہے کہ رویل مومن فی الحیات الدنیا بنعمت اللہ، مومن کا خواب اس دنیا میں جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کو بشارت دی جاتی ہے دنیاوی نعمتوں کی اور اخروی نعمتوں کی، یہ ہے معنی اس جملے کے جو قرآن میں استعمال ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں، ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، ان پہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے، اور ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور مرنے کے بعد بھی بشارت ہے۔ ایک سب بات کیونکہ خواب عام طریقے سے آنے والی چیزوں کو بتاتا ہے، یہ ایک باریکی، گزشتہ باتوں کو خواب نہیں ہوتا۔ خواب ہمیشہ میسج ہوتا ہے زمانے آئندہ کے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کو یا اطرافیان کی حقیقت کو اس کے اوپر کھول کرتا ہے، لیکن عام طریقے سے خواب پچھلی باتوں کو نہیں بتاتا۔ جو آنے والی باتیں ہیں، آنے والی نعمتیں ہوں یا مصیبتیں ہوں، چاہے یہ نعمتیں معنوی ہوں یا مادی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی بندوں کو ان نعمتوں کی بشارت دے دیتا ہے۔ اور یہ خواب جناب عبد المطلب جو رسول اسلام کے دادا تھے، تاریخ میں ان کا یہ خواب بہت مشہور ہے کہ ان کو پیغمبر آخر الزمان کی بشارت دی گئی تھی، اور یہ روایت بہت سی کتابوں میں موجود ہے، کتاب بہار میں بھی ہے کہ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے ساتھ ہجر اسماعیل میں سو رہے، خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ ہے ہجر جناب اسماعیل۔ چونکہ خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بھی انہی کے پاس ہوتی تھی، لہذا عام طریقے سے جب دیر ہو جاتی تھی تو یہ وہی خانہ کعبہ کے قریب سو۔ اس رات بھی سوئے، ابو طالب بھی ساتھ میں سوئے، لیکن رات میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد جناب عبد المطلب بیدار ہو گئے اور اپنے بیٹے ابو طالب کو جگایا کہ بیٹا چلو اٹھو، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، چلو گھر چلتے ہیں اور وہیں اس خواب کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب جناب ابو طالب کو آدھی رات کے بعد خانہ کعبہ سے لے کر چلے اپنے گھر کی طرف۔ راستے میں مکے کے کاہن اعظم سے ملاقات ہوئی۔ کاہن کے لفظ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ کاہن اس انسان کو کہتے ہیں جو جناتوں یا موکلوں کے ذریعے سے بات معلوم کر کے لوگوں تک منتقل کرتا ہے۔ شرعی لحاظ سے یہ علم حرام ہے، اور چونکہ یہ لوگ غلاظت کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ہمیشہ نجس رہتے ہیں، چونکہ شیطانی طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا من مشا الی ساحر او کاہن فقد خرج من دین الاسلام، جو آدمی اپنی مشکل حل کرانے کے لیے کسی کاہن کے پاس جائے، غیبوں کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جائے تو وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
لیکن اچانک عبد المطلب کی ملاقات اس کاہن اعظم سے ہو گئی. البتہ اس زمانے میں یہ حدیث پیغمبر بھی نہیں تھی، رسول اسلام ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. یہ جناب عبد المطلب جو رسول اسلام کے دادا تھے ان کا واقعہ. جب کاہن اعظم سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اے سردار مکہ، میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کا چہرہ کچھ پریشان نظر آ رہا ہے، آشفتہ نظر آ رہا ہے، کیا بات؟ دیکھیں جناب عبد المطلب خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے، لیکن جب اس کاہن نے پوچھا تو آپ نے کہا لاؤ اس کو بھی بتا. آپ نے فرمایا کاہن اعظم، میں ہجر اسماعیل کے قریب سو رہا تھا. عالم خواب میں نے عجیب و غریب چیز دیکھی. کہا آپ نے کیا دیکھا؟ جناب عبد المطلب نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا، میری پشت سے ایک درخت نکلا جو بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آسمان سے متصل ہو گیا. پھر میں نے دیکھا اس درخت کی شاخیں نکلی، ایک شاخ مشرق کی طرف گئی، ایک شاخ مغرب کی طرف گئی، اور دونوں شاخوں نے پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لے لی. پھر میں نے دیکھا اس درخت سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے جو دنیاوی سورج سے 70 برابر زیادہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ عرب اور عجم اس درخت کو سجدہ کر رہے اور ہر روز اس درخت کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر میں نے عالم خوابی میں دیکھا کہ قریش کا ایک گروہ آیا، وہ اپنے ہاتھوں میں اوزار لیے ہوئے ہیں، کلاڑیاں لیے ہوئے ہیں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں پھاڑوے لیے ہوئے ہیں، آریاں لیے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیں، اور جیسے ہی وہ کاٹنے کے لیے اس درخت کو قریب آئے تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک پاکیزہ صفت نورانی جوان آیا. اس نے ان لوگوں کی پٹائی شروع کی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی آنکھ نکالی. سارے قریش کے کفار اس جوان کے خوف سے بھاگ گئے اور درخت کو کاٹ نہ پائے. جیسے ہی کاہن اعظم نے جناب عبد المطلب کے دہن مبارک سے یہ خواب سنا، اس کا چہرہ فق ہو گیا، زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی. سر جھکا کے کہنے لگا سردار مکہ، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب آپ کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوگا. وہ صرف نبی نہیں ہوگا بلکہ حاکم مطلق ہوگا. کائنات اس کے اشارے پہ چلے گی، اس کا دین مشرق اور مغرب تک پھیل جائے گا. اس تعبیر کے بعد جناب عبد المطلب آگے بڑھے. ابو طالب کا پھر ہاتھ پکڑا کا بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ تم کوشش کرو کہ تم وہ جوان بنو جو شجرہ نبوت کی حفاظت کرنے والا ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب عبد المطلب کی وفات ہو گئی اور 8 سال کی عمر سے پیغمبر اسلام ابو طالب کی آغوش میں پلنے لگے تو اکثر ابو طالب اپنے بابا عبد المطلب کے اس خواب کو یاد کرتے تھے کہ میرے بابا نے ہجر اسماعیل میں یہ خواب دیکھا تھا
शजरे नबूवत को देखा था और देखा था कि अरब के लोग जो कुफ्फार हैं वो शजरे नबूवत को काट रहे हैं और मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। और उन्होंने ये वसीयत की थी अबू तालिब, तुम कोशिश करो कि वो जवान बनो जो शजरे नबूवत की हिफाजत करने वाला है। अक्सर अबू तालिब इस ख्वाब को याद करते थे और कहते थे खुदा की कसम वो शजरे नबूवत कोई गैर नहीं है बल्कि मेरा भतीजा अबुल कासिम अमीन मोहम्मद। तो अबू तालिब बचपन ही से कहते थे वो शजरे नबूवत कोई गैर नहीं है बल्कि यही मेरा भतीजा अबुल कासिम अमीन है। अजीजों, अफसोस तो इसी बात पे होता है जिस अबू तालिब का ईमान पैगंबर की विलादत से पहले था, उसके ईमान को मुअर्रिखीन ने मूरदे बहस करार दिया। लेकिन जिनके ईमान ज़माने पैगंबर में भी मशकूक थे, उनको सच्चा मुसलमान बना के पेश किया गया। तो अजीजों, ख्वाब एक ऐसी हकीकत है जिसमें बशारत दी जाती है। ख्वाब जिस तरीके से उम्मती देखते हैं उसी तरीके से अंबिया कराम भी देखते हैं। मैंने अर्ज किया था एक रोज, फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारे ख्वाब कभी झूठे होते हैं, कभी सच्चे होते हैं, मगर अंबिया कराम के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। क्योंकि मौलाए कायनात ने फरमाया रोयल अंबिया वहयुल, नबी का रोया, नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, हमेशा वही इलाही होता है। कुरान करीम ने पैगंबर के 3 ख्वाबों का तज़किरा किया। पैगंबर ने बहुत से ख्वाब देखे होंगे और तारीख में नकल भी है, लेकिन कुरान ने पैगंबर के 3 ख्वाबों का जो अहम तरीन ख्वाब है उनका तज़किरा अपने अंदर किया। अल्लाह ताला ने कुरान में उन ख्वाबों का तज़किरा। पहला ख्वाब जो हुजूर पाक ने जंगे बद्र के मौके पर देखा। देखिए, जंगे बद्र इस्लाम की सबसे पहली जंग है जो दूसरी हिजरी में वाक़े हुई। क्या यूँ कहिए, हिजरत के 19वें महीने में माह रमजान की 17 तारीख को ये जंग वाक़े हुई। ये पहली जंग। इस जंग के मौके पर हुजूर पाक ने जो ख्वाब देखा था उसको कुरान ने सूरह अनफाल में नक़ल किया। हुजूर ने ख्वाब ये देखा कि मक्के से मुशरिकीन का एक छोटा सा लश्कर निकला, एक टुकड़ी इसमें 10-20 आदमी थी, और वो जंग करने के लिए मुसलमानों से मदीने की सरहद तक आए। हुजूर पाक बेदार हुए, सुबह नमूदार हुई, असहाब को बुलाया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि कुफ्फार का लश्करे कलील तुमसे जंग करने के लिए आया। एक बात ज़हन में रहे कि ख्वाब हमेशा तादाद को नहीं, हकीकत को दिखाता है। इस चीज को बहुत से मुसलमान खुश हो गए, उन्होंने समझा शायद ऐसा ही है 10-20 आदमी जंग के लिए आएंगे और हम उनको मार देंगे। ये सोचकर उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी और तकरीबन 313 मुसलमान जिहाद के लिए आमादा। लेकिन जब ये मदीने से निकले तो देखा कुफ्फार का 1000 का लश्कर हमारी नजरों के सामने खड़ा हुआ। सब मुसल्ले हैं, सब घोड़ों पे सवार। इनकी तादाद कितनी थी मुसलमानों की? 313।
اچھا 313 تعداد تھی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ پورے لشکر اسلام میں صرف 13 مجاہدوں کے پاس تلواریں تھیں، یعنی 13 مسلح تھے، بقیہ سب نہتے تھے۔ اب نہتوں کا جو اسلحہ ہوتا ہے، کسی نے لاٹھی اٹھا لیا، کسی نے ڈنڈا اٹھا لیا، کسی نے برچھی اٹھا لی، کسی نے پتھر اٹھا لیا، یہ سب ملا کے تلوار 300 آدمیوں کے پاس۔ پورے لشکر اسلام میں صرف 2 عدد گھوڑے تھے، 2 عدد گھوڑے، 13 عدد تلواریں، سب ملا کے 313 فوجی۔ مقابلہ کتنوں کا؟ 1000 کے لشکر جزدان کا۔ اب نکل چکے تھے، پھنس گئے۔ توجہ، اور رسول کی بات بھی آپس میں کہہ رہے ہیں، حضور نے تو یہ کہا تھا کہ لشکر قلیل کا مقابلہ ہے، یہ تو ہمارے 3 برابر ہے، ہم سے 3 برابر زیادہ ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ اب یہ رونے لگے، خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے لگے۔ سورہ یونس میں اس کا تذکرہ ہے، استغیثون ربکم فاستجاب۔ مسلمانوں، اس جنگ بدر کے موقع کو یاد کرو، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے تو اللہ نے تمہارے استغاثے کو قبول کیا، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کیا، اور کہا انی ممدد بألف من الملائکۃ مردفین۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، 313 ہو، ہم 1000 کا لشکر آسمان سے بھیجے تھے، پے در پے۔ رسول کی بات سچی ہو گئی نا، پہلے یہ کم تھے، وہ زیادہ تھے، یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، اور جب 1000 فرشتے آسمان سے نازل ہو گئے تو یہ 1300 1350 تقریباً ہو گئے، وہ 1000۔ تو رسول نے جو خواب بیان کیا تھا کہ ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کم ہے، واقعاً بھی کم ہوگی، لیکن حقیقت حال یہ ہے، خواب جو ہے کما کان چیز کو دکھاتا ہے، حقیقت اشیاء کو دکھاتا ہے۔ دشمن کی تعداد عدد کے اعتبار سے زیادہ تھی، لیکن ان کے اندر ذوق تھا، وہ کمزور تھے، لہذا لشکر کثیر کو قلیل کر کے اللہ نے پیغمبر کو دکھایا۔ لشکر کثیر کو قلیل بنا کر اللہ نے حضور پاک کے خواب میں دکھایا، اور یہ درس ہے تمام مسلمانوں کو کہ کبھی بھی دشمن کی اکثریت سے گھبرانا نہیں، وہ چاہے جتنے زیادہ ہو کم ہے، اور تم چاہے جتنے کم ہو ان کے لیے زیادہ ہو، چونکہ تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے، تقوی کی طاقت ہے، اطاعت خدا و اطاعت رسول کی طاقت ہے۔ اگر ایسا موقع آ گیا کہ تم لشکر کثیر سے ٹکرا گئے تو تم اپنی فتح و شکست کو خدا کے حوالے کر دو، خدا تم کو کامیاب کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ محمد آل محمد صلوات۔ جو وقت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تینوں خواب کا خلاصہ جو ہے تھوڑا تھوڑا ہو جائے۔ یہ پہلا خواب تھا سورہ انفال میں، جس کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر نے جنگ بدر کے موقع پہ دیکھا کہ تھوڑے سے لوگوں سے مسلمانوں پہ حملہ۔ دوسرا خواب پیغمبر اسلام نے 6 ہجری میں، 6 ہجری چل رہی تھی، حضور پاک نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد مسجد میں آئے اور اصحاب کرام کو جمع کیا اور کہا اصحاب کرام سنو، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تم لوگ مکے گئے ہو اور تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اعمال عمرہ کو انجام دیا۔ بعض اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے تو خواب تھوڑی نہ ہے، یہ تو وحی الہی ہے۔ لہٰذا وہ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے، دیکھیں مکہ فتح نہیں ہوا،
جنگ احزاب جس میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ ابو سفیان نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، اس کا ابھی عرض مسلمانوں کے بدن پر آئے، اور یہ ابو سفیان اسی مکے میں رہتا تھا، لیکن حضور کا صاحب جیسی اصحاب نے سنا فوراً تیار ہو گئے کہ حضور پاک چلیں گے۔ 1400 اصحاب پیغمبر عمرے کے لیے تیار ہوتے اور 1400 اصحاب کے ساتھ رسول اسلام مکے کی طرف 6 ہجری ایک خواب کی بنا پر روانہ ہوتا، یہاں تک کہ آپ مقام حدیبیہ تک پہنچ گئے جو مکے سے قریب ہے۔ اور جب کفار مکے کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ حضور 1000 کا لشکر یا 1400 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی تیاری کامل کی اور انہوں نے مکے کے راستے کو بند کیا اور وہ حالت جنگ میں آ گئے اور کہا محمد ہم تم کو مکے میں نہیں گھسنے دیں گے۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ جنگ واقع ہو جاتی، مسلمان کہہ رہے تھے نہیں ہم تو مکے میں داخل ہوں گے، ہم عمرہ کریں گے، خانہ خدا کا طواف کریں گے، تحلیق کریں گے، تقصیر کریں گے، سروں کو مڑائیں گے یا بالوں کو چھوٹا کریں گے۔ لیکن رسول اسلام نے جنگ کو مصلحت نہیں سمجھا، اصحاب کا پیچھے آؤ بات کرو، اور تدبیر نبی کی وجہ سے جنگ واقع نہیں۔ کفار کے کچھ لوگ آئے، کہا ٹھیک ہے آپ صلح کر لیجئے ہم سے، حضور نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو صلح کرتے ہیں۔ دیکھیے صلح کی بہت سی شرطیں ہیں، صرف 4 شرطوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ حضور پاک کفار کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے اور کہا ٹھیک ہے صلح ہو جائے۔ اس صلح نامے کے چند بند تھے، ان میں سے ایک اہم بند یہ تھا کہ کفار و مسلمان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، بدر ہوئی، احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اب حضور پاک نے لکھوا کہ کفار و مسلمان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کو 10 سال کے لیے ملتوی کیا جائے، کوئی مسلمان نہ کافر پہ حملہ کرے گا اور نہ کافر مسلمان پہ حملہ کرے گا۔ یہ ایک بند ہے۔ دوسرا بند جو مشرکین نے لکھایا، یہ لکھیے حضور کا کیا کہ اس سال آپ مکے میں داخل نہیں ہوگا، ہم کو آپ سے خطرہ ہے، آپ کے اصحاب سے خطرہ ہے، اس سال آپ مکے میں داخل، آپ مدینے یہیں سے واپس جائیں، لیکن اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیے، ہم لوگ 3 دن کے لیے پورا شہر مکہ خالی کر دیں، تمام مسلمان 3 دن تک مکے میں رہیں اور عمرہ بیت اللہ کو انجام دیں اور چلیں۔ تیسری شرط یہ تھی، تیسری شرط یہ تھی کہ مکے کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو مذہبی رسوم انجام دینے کی کھلی ہوئی چھوٹ دی جائے اور وہ لوگ اپنے مذہب پر عمل کریں، نماز پڑھیں، اذان دیں، اور اسی طریقے سے کفار بھی آزاد ہیں، انہیں جو کرنا ہے کریں، مسلمان دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ شرائط پیغمبر اسلام نے رکھتے ہوئے ایک شرط اور کی اہم شرط ہے کہ اگر کوئی مسلمان مدینے کا مکہ جائے تو اس کا احترام کیا جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے، مال کی حفاظت کی جائے۔ ان شرائط پر صلح نامے کے اوپر امضا ہو گیا۔ رسول نے مسلمانوں سے کہا چلو واپس چلو مدینے۔ اب لوگوں کے پاس لوگ جو عظمت رسالت کو نہیں جانتے تھے اور مصلحت خدا کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے منہ پھول آئے، یہ آپ نے کیا کیا، صلح کیوں کر لی ان سے، ہماری تعداد تو بہت زیادہ تھی۔ ایک نمبر 2، آپ نے تو مدینے میں خواب یہ دیکھا تھا کہ مسلمان عمرہ شریف کرنے کے لیے مکے آئے، آپ تو مکے میں داخل ہی نہیں ہوئے، آئینہ رویا آپ کا خواب کہاں چلا گیا؟ اور انہوں نے رسول کی رسالت میں شک کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ خواب بعض ایسے ہوتے ہیں
جو 1 سال کے بعد پورے ہوتے ہیں، بعض ایسے خواب ہوتے ہیں جو 5 سال کے بعد پورے ہوتے ہیں، بعض 50 سال کے بعد خواب پورے ہوتے ہیں۔ تو رسول نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مسلمان لوگ مکے گئے ہیں اور عمرے کے فعل کو انجام دے رہے ہیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اسی سال ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ سال کی قید حضور پاک نے نہیں لگائی تھی، اور یہی وجہ ہوئی کہ 7ویں ہجری میں اللہ نے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سورہ فتح میں اس خواب کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ جو 6 ہجری میں میرے حبیب نے خواب دیکھا تھا، اس کو ہم نے 7ویں ہجری میں کامل کر دیا۔ آخر تم مکے میں داخل ہو گئے نا، تم نے سر مڈا دیا، تم نے تقصیر کر لیا، تمہارے اوپر کوئی خوف بھی طاری نہیں ہوا۔ تو یہ خواب دیکھا حضور نے 6 ہجری میں، کامل ہوا 7ویں ہجری۔ لیکن جو لوٹتے وقت بعض نافہم لوگ رسول پہ طنز کر رہے تھے، آئینہ رویاک، حضور آپ کا خواب کہاں چلا گیا، آپ نے دب کے سلو کر لی، ہم 1400 لوگ تھے، حملہ کر دیتے تو ہم جیت جاتے، ہم کامیاب ہو جاتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اسلامی جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور جو جنگ مقصد کے لیے ہو اسے جہاد کہتے ہیں، اور جو جنگ بے مقصد ہو اسے فساد کہتے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات۔ کیا آج دنیا میں جہاد کے نام پہ فساد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بے مقصد۔ اسلام کی جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اے مسلمانوں جہاد کرو، کب تک؟ جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے، جب تک کہ معاشرت میں امنیت قائم نہ ہو جائے، جب تک معاشرے میں امنیت قائم نہ ہو جائے تب تک مسلمانوں جہاد کرتے رہو۔ لیکن اگر امنیت قائم ہو جائے، جہاد کا مقصد ختم ہو گیا۔ تو اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ قیام امنیت۔ یہ بات مسلمان نہیں سمجھ پائے۔ حضور پاک نے اپنی تدبیر کے ذریعے، جنگ کے ذریعے نہیں، اپنی تدبیر کے ذریعے جنگ کو ٹال دیا اور صلح نامہ پیش کر دیا، امنیت قائم ہو گئی۔ اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے حضور یہ آپ نے صلح نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے، چونکہ بغیر جنگ کے امنیت قائم ہو گئے۔ محمد آل محمد صلوات۔ جس کو مسلمان شکست سمجھ رہے تھے، قرآن نے اسی کو فتح مبین کہا، چونکہ اللہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ کائنات میں قیام امنیت ہو جائے۔ قیام امنیت کے لیے اگر جہاد کرنا پڑے تو جہاد کرو، اگر قیام امنیت صلح کی وجہ سے ہو جائے تو اللہ کی نگاہوں میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے حضور کا دوسرا خواب۔ تیسرا خواب حضور کا جو آپ نے اپنی وفات سے چند روز یا چند مہینے پہلے، جس خواب کو دیکھنے کے بعد کسی نے حضور کے چہرے پہ ہنسی نہیں، حضور نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے بعد بنی امیہ اور بعد کے حکام میرے منبر پہ بندر کی طریقے سے اچھل گئے۔ رسول نے 23 سال تک ذہن رکھے ہوئے،
اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ میری ساری زینتیں میرے بعد دباؤ پر ہو، اور قرآن سورہ اسراء میں اس خواب کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں بتا دیا کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ بالقرآن، اور آپ نے جو عالم خواب میں خواب دیکھا ہے یہ فتنہ ہے۔ جس طریقے سے شجرہ ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی ایسا درخت جس پر اللہ نے لعنت کی، ایسا شجرہ جس پہ اللہ نے لعنت کی، یہ بھی لوگوں کے لیے باعث امتحان۔ حضور پاک اس خواب کے بعد بہت دنوں تک ساکت رہے، اور حتیٰ وقت آخر جب آپ کا آ گیا اس وقت تک لوگوں نے آپ کے دہن مبارک پر ہنسی نہیں دی۔ آخر یہ فتنہ کیا تھا جو آپ کے بعد واقع ہونے والا تھا؟ یہ بنی امیہ اور دیگر حکام کی شکل میں تھا۔ رسول دیکھ رہے تھے میری رسالت کو حکومت میں بدلا جا رہا ہے، اور یہ قابل لعنت درخت ہے کون؟ سنت والجماعت کے دو بڑے مفسر اور عالم دین ہیں، ایک ہے صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا۔ صاحب درر منصور جلال الدین سیوطی، انہوں نے بھی اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ کا پورا شجرہ ہے جس پہ قرآن نے لعنت کی۔ بہت بڑی چیز ہے کہ پوری قوم پہ قرآن لعنت کرتا، کچھ تو اچھے ہوں گے اس کے اندر، لیکن وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ اس سے مراد فخر الدین رازی کہتے ہیں، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس سے مراد بنی امیہ، اور ایک روایت نقل کرتے ہیں زوجہ نبی جناب عائشہ سے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مروان کو مخاطب کرتے کہا، لیکن مروان اس زمانے میں بنی امیہ کا راس و رئیس تھا اور مدینے کا حاکم بھی تھا۔ تو جناب عائشہ نے مروان کو مخاطب کرتے کہا تو مجھ سے بدزبانی کر رہا ہے، میرے سامنے اکل رہا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اسلام کے دہن مبارک سے یہ سنا ہے کہ تو اور تیرا باپ دونوں کے دونوں یہ شجرہ ملعونہ، یعنی تجھ پہ بھی قرآن نے لعنت کی ہے، اور تیرے باپ کے اوپر جو حکم تھا اس کے اوپر بھی قرآن نے لعنت کی۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود جو رسول کے مقدس صحابیوں میں سے ہیں، انہوں نے نقل کیا، صاحب کنز العمال نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لِكُلِّ دِينٍ آفَةٌ، ہر دین کے لیے آفت اور مصیبت ہے، وَآفَةُ هَذَا الدِّينِ بَنُو امیہ، اور اس دین کے لیے آفت بنی امیہ، چونکہ پورے بنی امیہ پر منافقین کے زمرے میں لعنت کی گئی۔ اب اگر کوئی سچا مسلمان ہے، اب اگر کوئی سچا مسلمان ہے، صادق مسلمان ہے، تو وہ قرآن کی بات پہ عمل کرے گا۔ قرآن نے جس پر لعنت کی ہے یہ بھی اس پہ لعنت کرے گا، قرآن نے جسے رضی اللہ کہا ہے اس کو یہ بھی رضی اللہ کہے گا۔ اب چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا ان کی پوری جماعت ہو، اگر یہ لوگ یزید جیسے فاسق و فاجر کو جو بنی امیہ میں سے تھا رضی اللہ کہیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ فراڈ نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ خیانت ہے۔ محمد و آل محمد صلوات
خواب ہے جو آنے والی مصیبتوں اور نعمتوں کو بتاتا ہے۔ وفات پیغمبر سے چند روز قبل جناب زینب ابھی ان کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال کی ہے، وہ رسول کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے نانا رسول خدا میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں پریشان ہوں۔ رسول نے کہا بیٹی کیا خواب دیکھا؟ کہا میرے جد میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں اور آندھیوں کی رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، تو میں آندھی سے بچنے کے لیے ایک قد آور درخت کے پاس پہنچی اور اس سے نپٹ گئی، لیکن اس آندھی نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، تو میں اس درخت کی ایک اصلی شاخ سے لپٹ گئی تاکہ آندھی سے محفوظ ہو۔ تھوڑی دیر تک اس شاخ سے لپٹی رہی، پھر میں نے دیکھا آندھی نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا، پھر میں درخت کی دوسری شاخ سے لپٹ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس باد تند نے یا آندھی نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا، پھر میں اس شاخ کی 2 فری شاخوں سے معلق ہو گئی اور آخر میں اس باد تند نے ان فری شاخوں کو بھی توڑ دیا۔ یہ خواب سننے کے بعد رسول اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی زینب تمہارا خواب سچا ہے، وہ درخت جس کو سیاہ آندھیوں نے گرا دیا اس کی تعبیر کیا ہے کہ تمہارا نانا رسول خدا ان قریب اس دنیا سے جانے والا ہے، اور میرے بعد تم جس شاخ سے معلق ہوئی تھی اس سے پناہ لیا تھا وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، اس سے مراد تمہاری ماں سیدہ ہے جو مرثیہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گی۔ صبت علیہ مصاحب اللہ صبت علیہ میں سرنا علیہ، پھر اس کے بعد تم دوسری شاخ سے معلق ہو گئی تھی، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، اس سے مراد تمہارا بابا علی مرتضیٰ ہے، اس کے سر پہ ضربت لگائی جائے گی، اس کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد میری زینب تم 2 فری شاخوں سے معلق ہو گئی تھی، وہ فری شاخیں حسن اور حسین، تم حسن کے سائے میں رہو گی، ان کو زہر دے دیا جائے گا، پھر حسین جیسے بھائی کا سایہ تمہارے اوپر باقی رہے گا، اور زینب یاد رکھنا حسین کی شہادت کے بعد تم کو مصیبت پہ مصیبت اٹھانا ہے، تمہارا سیاہ لباس پوری زندگی تم سے جدا نہ ہوگا۔ عزاداروں جیسا رسول اسلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا بعد شہادت امام حسین، جناب زینب کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی، بچوں کی ذمہ داری، بچیوں کی ذمہ داری، امام وقت کی ذمہ داری۔ جب خیام حسینی میں آگ لگی بیویاں نکل آئی، آگ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بڑھ رہی تھی، فوج یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے جب خیام حسینی میں آگ لگی تھی تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت بی بی ایک جلتے ہوئے خیمے کے اندر کبھی جاتی ہیں اور کبھی باہر آتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں یا اللہ میری مدد کرو، کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں۔ یہ سپاہی کہتا ہے مجھے اس بی بی پہ ترس آیا، میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی ایسا لگتا ہے کہ مال دنیا میں سے کوئی قیمتی چیز اس خیمے کے اندر رہ گئی ہے، بی بی جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، مال دنیا پھر مل جائے گا، دیکھ نہیں رہی ہو کہ پورے خیمے میں آگ لگ چکی ہے،
बस इतना सुनना था। उस बीवी ने रो के कहा, या शेख, माले दुनिया में से मेरा इस खैमे में कुछ नहीं छूटा, बल्कि इन्ना लना अलीलन फिल खैमा, हम अहले बैत की एक फर्द बीमार है जो इस जलते हुए खैमे के अंदर मौजूद है। ला यतमक्कनु मिनन नुहूस वल जुलूस, जिसमें उठने और बैठने की सलाहियत भी नहीं है। फकैफा उफारिकुहु, मैं कैसे उसको छोड़ के अपनी जान को बचा लूं। रावी कहता है अभी गुफ्तगू हो रही थी, बीवी ने आस्तीन चढ़ाई, या अली मदद कहा, चलते हुए खैमे में गई और एक बीमार को अपनी पुश्त पे लाद के बाहर आ गई। इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, में परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जो हमने मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। खुदाया इस मुहलिक बीमारी से पूरी दुनिया में फैली हुई है, तमाम मुसलमानों को इससे निजात दे, बल्कि तमाम आलम इंसानियत को इससे निजात दे। खुदाया हमारे मज़लूमीन पे नज़र करम फरमा। खुदाया दुनिया जुल्म व जौर से भर चुकी है, हमारे इमाम ज़माना के ज़रिए हमारी मदद फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में करार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, एक साहब की तरफ से आज नज़्र है और नहीं चाहते कि हमारा नाम जो है वाज़ेह किया जाए, बहरहाल उनके लिए उनके पास दुआ है, आप उनके मामून के लिए भी फातिहा पढ़ें। सकीना की सदा है, अरे ओ शाम वालों, अरे ओ कूफे वालों, कफन बाबा को दे दो, अरे शाम वालों, अरे ओ कूफे वालों, कफन बाबा को दे दो, अरे शाम वालों, अरे ओ कूफे वालों, कफन बाबा को दे दो, अरे शाम वालों। मैं खातूने जिहां का आईना हूँ, रसन बस्ता असीरो बेरिया हूँ, मेरी जानिब न देखो, मेरा कुर्ता फटा है, अरे शाम वालों, अरे कूफे वालों, कफन बाबा को दे दो, अरे शाम वालों,
بابا کو دے دو میرے امو اگر جو کبھی نہ اس قدر مجبور ہوتے گدائی کر کے لاتے مگر تم سے نہ کہتے ارے او شام والو ارے او بابا کو دے دو ارے او شام والو رہائی کی تمنا مر چکی ہے یہ زندہ میری منزل آخری ہے جاؤ بابا سے کہہ دو اب آنا ہے تو شام آنا رے او شام والو ارے او کوفے والو اپنے بابا کو دے دو مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پر یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر چڑھ پائے گی گڑیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا پالا ہوگا میری غربت یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ہر مان تمہارا
مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی میری تیسری شابان شابان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پرنے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شان کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے اس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شیرن تو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا صلوات و سلام آپ پہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے زینب کے پسر ہون محمد کا بھی پرسا زینب کے پسر ہون محمد کا بھی پرسا اور اصغر بشیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام
ماشاءاللہ نوازا نہیں کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر زینب کی بچینی ہے رضا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں تجھے کے لیے امان کیا قاسم بے کس کی لاش کو امان کیا قاسم بے کس کی لاش کو کبرا کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے آخری آگے فاطمہ زہرا بیڑی بنائی دوہری بدل زخمی کر دیا